ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا گھر جنت ہو، اس کے گھر کا ماحول جنت جیسا ہو، اور ایسا گھر جنت کیسے بنتا ہے؟ استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھنے سے، صحیح تعداد، صحیح وقت اور صحیح طریقے سے پڑھنے سے، ذہنی سکون سے، محبت سے، احساس سے، عزت سے، اعتماد سے، نرمی سے، دلوں کو صاف رکھنے سے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے سے اور اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کرنے سے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو اسی ٹاپک کے حوالے سے بتاؤں گی، کیونکہ بہت ساری میری پیاری بہنوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے کہ آپ ہی استغفر اللہ پڑھنے کا صحیح تعداد طریقہ ہمیں بتا دیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھ لینا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویسچن آپ کے مائنڈ میں نہ رہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہت پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اگر آپ کے گھر میں ہر چیز ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑے، گھر کے لوگوں کے درمیان دلوں میں نفرتیں، دوریاں اور بہت بے برکتی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں دین سے بہت زیادہ دوری ہے۔ استغفر اللہ جیسے بابرکت کلام سے آپ بہت دور ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ شاید آپ سے ناراض بھی ہے۔ تو اللہ پاک کو منانے کا بہترین طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ صرف استغفر اللہ، اور زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں اپنے گناہوں کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں، اور آئندہ زندگی میں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھیں گے اور پابندی سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے۔ دیکھیں، گھر کی خوبصورتی، خوبصورت فرنیچر، بہت سا پیسہ یا ڈیکوریشن نہیں ہوتی، بلکہ اصل گھر وہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ پاک کا ذکر ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جذبہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھی جائے۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے استغفر اللہ۔ جب ہم استغفر اللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت اللہ تعالیٰ کی جوش میں آ جاتی ہے، وہ بھی استغفر اللہ پڑھنے والوں کے لیے خیر و برکت لکھتے رہتے ہیں۔ اصل میں استغفر اللہ کا مطلب اتنا زیادہ گہرا ہے، جب انسان دل سے کہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو زمین سے لے کر آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ یا اللہ تجھ سے دل سے معافی مانگ رہا ہے، اور جب انسان دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ نو میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ کے ذریعے اللہ پاک بارشیں بھی عطا کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، باغات بھی دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ وعدہ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم نے بس اس طریقے کو صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے، اس ذکر کو ہم نے صحیح تعداد میں صحیح وقت پر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت برسے گی تو آپ کی من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کے طریقے کی طرف کہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ صحیح طریقہ پڑھنے کے لیے نا آپ یہ دیکھ لیں کہ استغفر اللہ پڑھنے کی نیت ٹھیک کریں، خلوص دل سے استغفر اللہ پڑھیں۔ چاہے ایک مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، دل سے پڑھ لیا، تو وہ آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھلوا سکتا ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھے اپنی طرف واپسی پر لے آ، اور پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھیں، جب میں پڑھتی ہوں نا پوری تسبیح، تو میں اس پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتی ہوں، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں جسٹ استغفر اللہ اتنا ہی پڑھ لیتی ہوں کام کاج کے دوران۔ اب بات کرتے ہیں استغفر اللہ کتنی تعداد میں پڑھی جائے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، جیسے دن میں 2000 مرتبہ پڑھ لیا، 3000 مرتبہ، اسی طرح سے، لیکن اگلے دنوں میں وہ بلا ناغہ نہیں پڑھ پاتے، مطلب کہ اسکپ کر جاتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہ کریں، چاہے آپ ایک مرتبہ اپنی توفیق کے مطابق پڑھ لیں، چاہے 10 مرتبہ، چاہے 100 مرتبہ،
اپنی ایک روٹین سیٹ کر لیں اور آپ کتنا آپ کی توفیق ہے آپ پڑھ سکتے ہیں خلوص دل کے ساتھ۔ تو اس نیت کو، استعداد کو سیٹ کرنے کے بعد آپ نے بلا ناغہ اس طرح سے پڑھنا ہے، جس طرح سے کھانا پینا ہماری زندگی کا حصہ ہے، اسی طرح سے استغفر اللہ کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے تھے استغفر اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گناہوں سے پاک تھے۔ اگر میں اپنی روٹین بتاؤں تو میں تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ ڈیلی ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیتی ہوں۔ اور ایک بہت خاص بات، ضروری بات کہ اگر مصروفیات کی وجہ سے آپ کسی دن نہ پڑھ پائیں تو ایسا مت سوچیے گا کہ بالکل سب کچھ ختم ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تعداد سے زیادہ نہ ہمارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ خلوص دل سے نیت سے پڑھیں۔ استغفر اللہ کا ایک استغفر اللہ کتنا درجہ رکھتا ہے آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ان چیزوں سے گھبرائے بغیر آپ نے بس اپنی توفیق کے مطابق تعداد سیٹ کر لینی ہے اور صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں وقت کی، کس وقت پر پڑھا جائے۔ استغفر اللہ پڑھنے کا سب سے خاص اور افضل وقت تو تہجد کے وقت ہے، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا کر رہتی ہے۔ دیکھیں مجھے کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، شدت سے مجھے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو میں تہجد کے ٹائم ہی 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیتی ہوں۔ اور میں یہ وقت اس لیے خاص سمجھتی ہوں کہ دیکھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو ہمارا دھیان اور کاموں میں لگا ہوتا ہے، لیکن تہجد کے ٹائم جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا سارے کا سارا دھیان، ہمارا دل و دماغ صرف استغفر اللہ کی طرف ہوگا، اللہ پاک کی طرف ہوگا۔ اور جب انسان خلوص دل سے استغفر اللہ پڑھ کر اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے نا تو اسے ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا۔ پھر گھر بھی جنت جیسا ماحول بنے گا، اور جس زبان پر ہمیشہ استغفر اللہ رہے گا، اللہ پاک کا ذکر ہوگا، تو آپ کے لہجے میں بھی نرمی آئے گی، آپ کو کسی کی بات بھی بری نہیں لگے گی، کیونکہ دل بدل چکا ہوگا۔ تو اس حوالے سے استغفر اللہ سب وظیفوں پر بھاری ہے، ساتھ میں نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تلاوت قرآن پاک کی جاری رکھیں۔ یہ سب چیزیں گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے لیے جو دعا مانگا کرے نا، وہ مانگا کرے ذہنی سکون کی اور صحت کی۔ چاہے آپ کے پاس پیسہ کم ہے لیکن ذہنی سکون اور صحت ہے نا تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ بہت سارے لوگ، امیر لوگ کسی نہ کسی اگر بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو کیا ان کی دولت انہیں بچا سکتی ہے؟ کیا ان کی دولت انہیں صحت واپس کر سکتی ہے؟ نہیں نا۔ اور بہت ساری دولت اگر آ بھی جائے تو کیا وہ ذہنی سکون مل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو گھر کو جنت بنانے والے انسان کو خوش رکھنے والی عادتیں کیا ہیں، دعائیں کیا ہے؟ وہ ہے ذہنی سکون اور سب سے بڑھ کر صحت۔ جب آپ کی صحت ہوگی، آپ کا ذہنی سکون ہوگا تو آپ کو اپنا چھوٹا گھر بھی جنت لگے گا۔ آپ کو اتنی زیادہ خوشی محسوس ہوگی وہاں پر، آپ کو ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر پر نعمتوں کی بارش کر دی ہے، کیونکہ اللہ پاک انسان کے دل بدلنے پر قادر ہے۔ اور جب بدلتے ہیں نا تو انسان اللہ کی طرف اور پلٹتا ہے اور رجوع کرتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، آخر میں آپ سب کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ آپ کے گھر میں سکون دے، اللہ آپ کے گھر والوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہم سب کے گھروں پر برستی رہے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ میں آپ نے اللہ کا نام ضرور لکھنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ پاک میری اس ویڈیو کو سننے والوں کی تمام پریشانیاں دور کرے، اور میرے تمام سبسکرائبرز جو میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہزاروں کروڑوں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔